الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تبارك وتعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم حضرات، خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم ایمان رکھتے ہو. یہ سورہ مائدہ کی 80 پر 8ویں آیت ہے. اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم دیا گیا. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں میں پاک اور حلال چیزوں کو اپنایا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا جائے جس اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں. آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے اسی پہلی بات پر بیان کرنا ہے. حلال رزق کے سلسلے میں اسلامی تجارت کے اصول، اسلام میں تجارت کے کیا اصول اور کیا قانون بتائے گئے ہیں،
اس پر آج میں بات کروں گا۔ اسلام میں بزنس تجارت کے لیے جو اصول اور قوانین بتائے گئے ہیں وہ بہت سارے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں اسلام اور تجارت کے جو ملی جلی باتیں ہیں ان باتوں کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ان میں سے چند باتوں کو میں نے چنا ہے اور انہی چنندہ باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ حلال رزق کا کھانا ایک انسان کے لیے اور خصوصاً مومن کے لیے ضروری ہے۔ حرام رزق سے بچنا واجب ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حلال رزق کھانے کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جس اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان جس اللہ پر ہے اس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی تقوی کا ذکر کیا گیا۔ یہ دو باتوں کو ایک ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ تجارت اور تقوی دونوں کے درمیان کتنا تعلق ہے، دونوں کے درمیان کتنا رشتہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تھوڑا ان باتوں کو سمجھیے۔ ہم لوگ آج کے زمانے میں لوگوں کی سوچ یہ ہے تجارت الگ ہے، تقوی الگ ہے، دونوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے معلوم؟ جو تجارت کرنے والا ہے وہ تقوی سے دور رہتا ہے، جو تقوی والا ہے وہ تجارت نہیں کرتا ہے، یعنی اس کا تقوی صرف دل کا تقوی ہوتا ہے، تجارت میں وہ تقوی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے ایسے انسانوں کو جو تجارت کرتے ہیں، یعنی اچھے خاصے بزنس کر رہے ہیں، لیکن ان میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ڈر سے تجارت کاروبار نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ڈر رکھ کے جی رہے ہیں، مطلب جن کے دلوں میں تقوی ہے، جو پابند ہے، ان کی تجارت کھوکھلی ہے، یعنی ان کا تقوی صرف تقوی کی حد تک، دل کی حد تک، مسجد کی حد تک ہے۔ تجارت میں وہ ڈر، وہ پابندی نظر نہیں آتی جو مسجد میں نظر آتی ہے۔ حالانکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت میں یہ دو باتوں کو ایک ہی آیت میں بازو بازو بیان کیا گیا ہے، تجارت کو یعنی حلال کمائی کو اور تقوی کو۔ تو پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ تجارت اور تقوی دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ اگر آدمی تجارت کرے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر وہ تجارت اسے فائدہ نہیں دے گی، وہ تجارت کا نفع اس کے لیے نفع نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی تقوی کو تو اپنا لے لیکن تجارت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اگر نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈر کے اگر تجارت نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کا وہ تقوی بھی تقوی بولنے کے قابل نہیں ہے۔ تو تجارت اور تقوی دونوں ایک ساتھ ہیں، اور ویسے ہی ہیں جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے، دو ٹائر ہوتے ہیں، ایک کو جدا کر دیا جائے تو دوسرا لنگڑا ہوتا ہے، تو ویسے ہی ہماری تجارت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ ڈر لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اسلام کے اصولوں کو سمجھنا ہے۔ اصول بولے تو کیا؟ نارمل سے آپ بیسکس بھی بول سکتے یا قانون بول سکتے، یا اسلام نے یا اللہ کے نبی نے تجارت کے لیے جو طریقہ، جو سسٹم بتایا ہے اسے بھی، یہ پوری باتوں کو ایک ساتھ ایک لفظ میں بولتے ہیں اصول۔ تو اسلام میں تجارت کا اصول بولے تو اسلام نے تجارت کا کیا سسٹم بتایا ہے، اس بارے میں آپ کو چند باتیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو یاد رکھنا ہے، اسلام نے جو تجارت کے بارے میں لوگوں کو بتلا ہے، وہ تجارت دھوکہ دہی سے، فراڈ سے پوری طرح پاک ہے۔ اسلامی تجارت میں ایک مسلمان کبھی دھوکہ دے کر تجارت کر ہی نہیں سکتا ہے۔
یہ اسلامی تجارت کا پہلا قانون اور پہلا اصول ہے کہ تجارت کرتے ہوئے آدمی دھوکے سے پورے طور پہ بچے۔ دھوکہ، فراڈ، ایسا دھوکہ جس کے ذریعے سے بیچنے والا سامنے والے کو دھوکہ دیتا ہو، اس کے ذریعے سے مال کو چھپاتا ہو، ایک دکھاتا ہو دوسرا دیتا ہو، دکھاتا ایک ہو بیچتا ایک ہو، پیسے ایک کا لے رہا ہو مال 2 نمبر کا دے رہا ہو، یہ سب ساری چیزیں جسے آپ دھوکہ بول سکتے ہیں، وہ دھوکہ یہ اسلامی تجارت میں پہلا منع کردہ ہے۔ اور یہی چیز انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کو ناپسند کیا، اتنا سختی کے ساتھ آپ نے ناپسند کیا۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، مارکیٹ جایا کرتے تھے، لین دین کیا کرتے تھے۔ مارکیٹ گئے ایک مرتبہ، مارکیٹ گئے، بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی، دیکھتے دیکھتے آپ ایک چاول بیچنے والے کے پاس پہنچے جو چاول اناج بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کا اناج دیکھتے ہوئے تھیلے میں ہاتھ ڈالے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ تھیلے کے اوپر جو چاول رکھا گیا ہے وہ اچھا ہے، سوکھا ہے، اور اندر جو چاول آپ کے ہاتھ کو لگ رہا ہے وہ گیلا ہے، یعنی بھیگ کے ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی اور بارش ہونے کی وجہ سے اناج بھیگ گیا ہے، اب میں وہ بھیگا ہوا اناج اوپر رکھوں گا، آ کے دیکھیں گے بھیگا لگے گا، کوئی نہیں لے گا تو ایسے تو میرے نقصان ہوگا، تو اس لیے میں نے بھیگا اندر رکھا ہے، سوکھا اناج اوپر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے، اگر ایسا ہی ہے تو تم کہہ دینا تھا یا اسے سکنے ڈالنا تھا یا پھر لوگوں کو بتا دینا تھا کہ بھائی یہ اناج تو تھوڑا بھیگا ہوا ہے لیکن خراب نہیں ہے، لیکن یہ تم نے کیا کیا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سوکھا اناج رکھ دیا اور نیچے بھیگا اناج ہے، اب دیکھنے والا اوپر کا دیکھے گا لے لے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اسے تو دھوکہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ حدیث سنائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو انسان دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی ہی حدیث یاد رکھ لے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دھوکہ یہ اسلامی تجارت کے خلاف ہے۔ اگر آپ تاجر ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو دھوکے سے پاک رکھو، دھوکہ دینا ہی نہیں۔ آدمی اگر کبھی ایسا ہوا جیسے حدیث میں مسئلہ ہوا تو آپ بول دیں کہ نہیں مسئلہ ایسا ایسا ہے، آپ لینا ہے تو لے لیں، نہیں لینا ہے تو چھوڑ دیں، لیکن سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کے مال بیچ دیں اور یہ سمجھ لیں کہ میں نے تو بیچ دیا ہے، میرا بیڑا تو پار ہو گیا ہے۔ بھائی آپ نے اپنا بیڑا تو پار کر لیا لیکن سامنے والے کا بیڑا غرق کر دیا، ڈبو دیا، اس کا نقصان کر دیا۔ یہ اسلامی تجارت کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان کبھی تجارت ایسے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، اسلامی تجارت میں یعنی ایک بزنس میں اسلام نے بزنس کا جو طریقہ سکھایا ہے اس کا دوسرا اصول اور قانون یہ ہے کہ بزنس ایسا کرنا چاہیے کہ پوری باتیں کلیئر رکھی جائیں، صاف صاف بول دی جائیں، صاف صاف سنا دی جائیں، یعنی ایک دم کلیئرٹی کر دی جائے۔ اور ایسی تجارت جس میں آدمی جھوٹ بولتا ہو، جھوٹ بول کر کے آدمی اگر کماتا ہے یہ حرام کمائی ہے، اور آدمی جھوٹ بول کر کے ہزاروں کا نفع بھی کما لے، آپ یاد رکھیں کہ ایسی کمائی یا ایسا نفع انسان کو کبھی فائدہ نہیں دے گا۔ تجارت میں جھوٹ سے بچنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تجارت کرنے والے جانتے ہیں آج دنیا میں ایسا کلچر ہو گیا ہے بغیر جھوٹ کے تجارت ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے یہ ہیں
کہ تجارت مطلب جب آپ بولیں گے تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا تو پھر کیا بولتے ہیں معلوم؟ پھر کیا کرنا، مطلب پھر پیسہ کیسا کمانا؟ جبکہ جھوٹ انسان کی برکت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں اس پر اور زیادہ بولنے کی بجائے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ہر تجارت کرنے والے، ہر بزنس والے کو یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی برکت کس تجارت میں ہوگی، کس مال میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، تجارت میں بیچنے والا اور لینے والا جب تک لین دین کر رہے ہیں دونوں کو اختیار ہے۔ بولے تو بیچنے والا بیچ بھی سکتا ہے، لینے والا لے بھی سکتا ہے، جب تک بات چیت چل رہی ہے، بات پکی ہو گئی تو ختم، لینا ہی پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا، سنیے گا، فَإِن صَدَقَا، اگر تجارت کرنے والا یعنی بیچنے والا اور لینے والا دونوں سچائی سے کام لے، یعنی سچ سچ بات بولیں، وہ بینا اور واضح کریں، کلیئر کریں، یعنی پوری بات کو سمجھا دیں۔ اب یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، اس کی یہ قیمت ہے، یہ زمین ہے، اس کی یہ قیمت ہے، ہاں اس کے لیے تھوڑے مسائل ہیں، تھوڑا کریٹیکل میں ہے، کیس چل رہا ہے، فلاں فلاں، کچھ بھی، یعنی کسی بھی بارے میں، ایک بارے میں نہیں، کسی بھی بارے میں آپ کلیئرٹی دے دیں کہ اس کی یہ قیمت ہے اور اس میں یہ مسائل ہے، یہ پورے مسئلوں کے بعد ساتھ لینا ہے تو یہ قیمت ہے، نہیں تو یہ قیمت ہے، بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر آدمی سچائی سے کام لیتا ہے اور واضح کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا بورک لہما فی بیعہما، ایسی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں، ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا کہا؟ سنیے گا، آپ نے کہا وَإِن كَذَبَ، اگر تجارت کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے، وَكَتَمَ، اور چھپاتا ہے کوئی بھی چیز، تجارت میں جو چیز بیان کرنا تھا بیچتے وہ بیان نہیں کر رہے، چھپا رہے، اندر رکھ رہے، یا کسٹمر کو بات نہیں معلوم ہونا، اس تک وہ بات نہیں پہنچنا، ایسی کوشش ہے، پوری صفائی نہیں دے رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محقت برکت بیعہما، اس تجارت کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے؟ آپ نے کیا کہا؟ اگر جھوٹ سے کام لیا جائے اور چھپایا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسی تجارت میں برکت کو ختم کر دیں گے۔ ہاں سوچنے کی بات یہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پیسہ نہیں آئے گا، آپ نے یہ نہیں بولا پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ آئے گا لیکن کیا ہوگا؟ برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ برکت بہت بڑی چیز ہے، پیسہ کما لینا اصل نہیں ہے، وہ پیسے میں برکت ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ پیسے میں برکت یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے کیسے ہوتی ہے؟ زبان کی سچائی کی وجہ سے، زبان کی صحیح باتوں کی وجہ سے۔ صحیح بات ہے، آدمی، آپ یہ بات یاد رکھیں بھائی، آدمی تجارت میں سچائی سے کام لیتا ہے نا، دیکھنے میں 150 کا نقصان ہوگا، 150 کم ہوں گے، لیکن اس میں برکت ہوگی۔ جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ ٹکے گا، جو پیسہ آپ آئے گا وہ پیسہ کھائیں گے، آپ کے پیٹ کو لگے گا۔ جو پیسہ آئے گا آپ گھر والوں کو کھلائیں گے، گھر والوں پر بھی اچھا اثر ہوگا۔ نہیں جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دے کر کمائیں گے، بظاہر دیکھنے میں تو پیسہ زیادہ ہوگا لیکن اس پیسے کی برکت نہیں ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا۔ وہ کھا کر کے آدمی کی عبادتیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ وہ کھلا کر کے آدمی اپنے گھر والوں میں دینداری، فرما برداری کی سوچ کیسے لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو انسان تھوڑا برداشت کر لے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ذرا کیا تو بھی ٹول مال کر دیتا تو ذرا پیسے زیادہ آ جاتے، 500 1000 زیادہ کما لیتا نا، نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، 500 1000 گئے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سچ بول کے کمایا۔ اور اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ اگر
پھر بعد میں وہ کسٹمر کہیں اور گیا، بعد میں پتا چلا کہ نہیں مجھے جو بیچنے والا تھا اس نے سچائی سے بیچا، پھر سے آپ کے پاس آئے گا۔ اگر وہی آپ نے جھوٹ بول کے کمایا ہے، ایک مرتبہ 500 زیادہ دے کے جائے گا، دوسری مرتبہ جا کے تحقیق کرے گا، پتا چلے گا کہ ہاں اس نے تو دھوکہ دیا ہے، اس نے تو جھوٹ بولا ہے، 500 آپ لے لیے زیادہ، لیکن آپ بتائیں کہ دوسری مرتبہ کیا وہ آپ کے پاس آئے گا؟ دوسری مرتبہ نہیں، زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اور بھروسہ ختم ہو گیا نا، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کا اپنا دوست بھی کیوں نہ ہو، وہ بولے گا بھائی دوست سے اپنی جگہ، لیکن میں تو اس سے لوں گا۔ کیوں؟ کلیئرٹی ہے، سچائی سے ہے، جیسا ہے ویسا بول کے دیتا ہے۔ تو سچائی انسان کی تجارت کی برکت کو باقی رکھتی ہے، اور جھوٹ انسان کی تجارت سے، بزنس سے برکت کو ختم کر کے ایک دم ملیا مٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ انسان کے پاس پیسہ تو لائے گا، لیکن پیسوں کی برکت کو کبھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے سچائی پہ باقی رکھیں اور ہمیشہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ تجارت کریں۔ یہ اسلامی تجارت کا دوسرا اصول ہے۔ دوسری بات ہے، تیسری بات، اسلام نے ایک مسلمان کو جو بزنس کا جو طریقہ سکھایا، تجارت کرنے کے لیے جو بتایا ہے، اس میں ایک اصول یہ ہے کہ آپ تجارت کریں، تجارت کرتے ہوئے فائدہ بھی لیں، لیکن تجارت میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ تجارت میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک زمین ہے جس کی قیمت لاکھوں کی ہے، مطلب سمجھیں کہ 40-50 لاکھ کی ہے، لیکن کوئی آدمی اسے 10-15 لاکھ میں بیچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی مجبوری ہے، یعنی کہ اسے پیسہ سخت ضرورت ہے، وہ بیمار ہے یا آپریشن کے لیے ضرورت ہے، کچھ بھی کوئی بھی مجبوری ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہ مجبوری ہے، زمین کی قیمت ہے 40 لاکھ کی، اگر آپ اسے 20 لاکھ بولیں گے تب بھی وہ دے دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیوں دے گا؟ اس کی مجبوری ہے، اسے ضرورت ہے۔ اگر وہ 20 لاکھ اس کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، اس کا علاج نہیں ہوگا، آپریشن نہیں ہوگا، اس کی کوئی بھی مجبوری ہے پوری نہیں ہوگی۔ اب وہ مجبور ہے، وہ مجبوری میں بولے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چل بھائی لے لے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہوشیاری ہے۔ آپ آگے بڑھ کے لے لیے ہیں، انہیں خود بولا بھائی، انہیں خود بیچا، اس کا مال ہے، ٹھیک ہے بھائی اس کا مال ہے، ان بیچا ہے، لیکن اس کی مجبوری سے۔ یہ ایک نہیں کتنی باتوں میں ہے معلوم، یعنی آپ مارکیٹ میں دیکھیں شام کے وقت، یا کوئی ایسی عورت ہے جس سے آپ بحث نہیں کر سکتے ہیں، نارمل شام کے وقت کیا ہوتا ہے، جو بھی ہے بیچ کے نکل جانا ہوتا ہے۔ اب شام کے وقت تو وہ زیادہ مول بھاؤ نہیں کرتے، بولے تو اتنا کم نہیں کرتے، کیوں زیادہ بحث کرنا ہے، اب پورا مال ختم ہونا ہے، چل بھائی لے کے چلے جا۔ تو آپ بھی وہاں کیا سمجھتا ہے، نہیں صبح میں لینے والا تو 100 روپے کلو لیا، میں تو اب 60 روپے میں لے رہا ہوں۔ تو بھائی وہ اس کی مجبوری ہے، اسے شام تک وہ چیز بیچنا ہے، اگر نہیں بیچے گا یا تو سڑ جائے گی یا نہیں تو اسے گھر جانا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ سامنے والے کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا، کسی بھی طرح سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی، دکان کا مالک دوسرا ہے، اس کے پاس یعنی غلام یا کام کرنے والا کوئی بچہ، اس کے دوسرے لوگ آتے ہیں، اب آدمی جاتا ہے وہ بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، نکل کے لے کے آ جاتا ہے۔ بعد میں جب اس کا مالک آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کتنے کو دیا، وہ بولا کہ اتنے کو۔ اب اسے لگتا ہے کہ آپ اگر شاپ کے اونر کے پاس سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو 10,000 میں دے گا، لیکن وہی شاپ کا اونر نہیں تھا، اس کے پاس کام کرنے والا تھا، آپ نے جا کے اسے باتوں میں کم کرا کے 9,000 میں لے لیا۔ اب آپ یہ سمجھے کہ اونر تھا تو 10,000 میں دیتا تھا، میں نے تو 9,000 میں لا لیا، لیکن جب اونر آئے گا تو اسے کیا کرے گا، پوچھے گا، بولے گا کہ 1,000 کا نقصان کر دیا، یا تو وہ پیسہ اس کی مجری میں سے نکال لے گا یا پھر اسے گالیاں دے گا، بات سنائے گا، نکال کے پھینکے گا۔ ہوا کیا کہ آپ نے اس کے بھولے پن سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ مارکیٹ میں، تجارت میں ایسا چلتا ہے کہ لوگ اسے یعنی غلطی بھی نہیں سمجھتے ہیں، لوگ اسے ہوشیاری کا نام دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حلال و حرام کے بارے میں جو باتیں پڑھائی تھیں، سکھائی تھیں، صحابہ کرام نے ان باتوں کو کیسے سمجھا معلوم؟ کہ کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ کیسے؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جی، یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی صحابی کا نام ہے۔ وہ صحابی اپنے غلام کو بھیجتے ہیں مارکیٹ کو۔ کیوں؟ ایک گھوڑے کی ضرورت تھی۔ غلام کو بولے کہ جاؤ، جا کے مارکیٹ سے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ وہ غلام گیا، گھوڑا خرید کے لایا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گھوڑا بہت زبردست ہے اور اعلیٰ نسل کا ہے، اونچی نسل کا ہے، اور ایک دم صحت مند، موٹا تازہ، سب کچھ بہت پرفیکٹ ہے۔ آپ نے پوچھا کتنے میں لائے ہو؟ غلام نے کہا کہ 300 درہم میں لایا ہوں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت تو یہ نہیں ہو سکتی، اس کی قیمت تو اور زیادہ ہے۔ مطلب یہ گھوڑا اتنی اچھی کوالٹی کا ہے، اتنا پرفیکٹ ہے، اتنے کم قیمت میں نہیں آتا ہے۔ ہو نہ ہو بیچنے والا یا تو بھولا بھالا ہے یا تم نے اس سے بہت بھید بھاؤ کیا ہے۔ کہا کہ مجھے لے کر جاؤ۔ کہاں سے خرید کے لایا؟ تو لے کے گئے مارکیٹ میں۔ کہا کہ یہ صاحب سے خریدا۔ ان کے پاس گئے، بولا کہ یہ گھوڑے کی کیا تم نے 300 درہم میں بیچا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے 300 درہم میں ہی بیچا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں گھوڑوں کے بارے میں مہارت رکھتا ہوں، یعنی کون سا گھوڑا کون سی نسل سے ہے، کس نسل کا گھوڑا کتنی قیمت میں بکتا ہے، یہ سب مجھے پتا ہے، لیکن میرے حساب سے یہ بہت کم قیمت ہے، تم اس کی قیمت زیادہ چاہے تو لے سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 400 درہم دیں۔ کہا کہ نہیں، یہ قیمت بھی کم لگ رہی ہے، اور کچھ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ 500، پھر 600، پھر 700، پھر 800۔ یقین مانیں آپ، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نے 500 درہم ایکسٹرا دے کر کے اس سے گھوڑے کی قیمت پوری ادا کی۔ وہ 300 چھوڑو، ایکسٹرا کتنے دیے؟ پورے کتنے ہوئے؟ 800۔ ٹھیک ہے، اب ان کا جو غلام تھا وہی بات بولا جو آج ہمیں بولتے۔ 800 درہم دے دیے، واپس آ گئے۔ غلام بولا آقا کیا تو کام کر دیے، میں تو 300 میں لا کے دے دیا تھا، تم نے تو ایکسٹرا 500 روپے کر دیے، تم نے تو اپنا نقصان کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث سناتے ہیں، اور یہ حدیث بھی وہیں پر ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، 2506 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ حدیث سنائے ہوئے ہوتے ہیں حضرت جریر کو۔ کیا؟ النصح لکل مسلم، کہ کسی بھی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اس کا نقصان نہیں کریں گے، اس کا بھلا چاہیں گے، کسی کا نقصان نہیں کریں گے۔ یہ بات پر میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی، اور اگر اس کے بھولے پن کی وجہ سے یہ گھوڑے کی قیمت اتنی زیادہ مجھے معلوم ہونے کے باوجود اتنا کم، آدھا بھی نہیں، آدھے سے کم میں بھی میں لیتا، یہاں تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اللہ کے پاس تو سبحان اللہ ہے کوئی تاجر ایسا؟ اگر کوئی 300 میں ایسا لا لیا تو پھر وہ یعنی کبھی جائے گا نہیں، بولے گا کہ میں نے تو ہوشیاری کر دی ہے، یعنی ایسا کون تو لا سکتے کیا اتنا، بول کے اللہ اکبر۔ یہ تھے صحابہ کرام، تجارت ایسی ہوتی بھائی، اللہ اکبر۔ ہمارے پاس کیا ہے، لوگ غلطی سے کوئی آدمی ایسا بیچ بھی دیا، اس کو معلوم ہونا تھا، اس کے پاس ہوشیاری نہیں ہے، ان دیوانہ ہے، وہ کوئی بٹھانا تھا شاپ والا اسے، ایسی باتیں بول کے آتے نہیں ہیں۔ تجارت میں صفائی اتنا ہونا، اتنی صفائی ہو، اتنی صفائی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اس مال کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو میری ہوشیاری ہے، وہ اس کی کمزوری ہے۔ اور آج کیا ہے معلوم میرے بھائی، اللہ رحم کرے، مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھانا مارکیٹ میں نارمل ہے، یعنی کوئی اسے غلطی سمجھتا ہی نہیں۔
سامنے والے کی مجبوری کو آپ جو ہے اپنی ہوشیاری سمجھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ مجبور ہے, وہ بے بس ہے, اس کی مجبوری کا میں اتنا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوں. جو زمین 40 لاکھ میں تھی وہ 20 لاکھ میں کیوں بیچ رہا ہے؟ اس کی مجبوری ہے. تو آپ اسے مجبور کرتے ہیں 20 لاکھ کچھ بیچنا بول کے. تو یہ صرف زمین کے بارے میں نہیں, مارکیٹ میں کئی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. کہنا کیا ہے کہ ایسی تجارت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, 3 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اسلامی تجارت میں اصول ایسا ہوتا ہے کہ اسلام نے تجارت کا جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقے میں 3 باتیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. پہلی بات میں نے بتائی کہ دھوکے سے پاک ہونا, دوسری بات میں نے بتائی کہ جھوٹ سے پاک ہونا, اور تیسری بات بتائی کہ تجارت بیپار کرتے ہوئے کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا. چلیے آخری بات بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی تجارت کریں, پیسہ کمائیں, اچھی تجارت کریں, اچھا بزنس کریں, لیکن تجارت میں میرے بھائیوں ایمانداری بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنی تجارت میں بزنس کرتے ہوئے آپ ایمانداری سے تجارت نہیں کر رہے ہیں, یقین مانیں آپ لاکھوں کا پیسہ بھی آپ جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, فراڈ کر کے کما بھی لیں, ویسے پیسوں میں نہ سکون ہوگا, نہ برکت ہوگی, نہ اللہ کی طرف سے خیر ہوگا. ذرے دن کے لیے بلا بہت چلے گا, ذرے دن کے لیے بہت پیسہ آئے گا, لیکن جب ایک بار اللہ تعالیٰ اس تجارت کو ختم کرنے کا فیصلہ کرے, آپ کے جھوٹ کی وجہ سے, آپ کے دھوکے کی وجہ سے, آپ کے ظلم کی وجہ سے, تو پھر کبھی وہ تجارت اوپر نہیں آ سکتی ہے. تجارت میں ایمانداری بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آج لوگ جتنے تجارت کرنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں تجارت الگ ہے, ایمانداری الگ ہے. ایمانداری بولے تو کیا؟ مسجد میں آ کے نمازیں پڑھنا. ایمانداری بولے تو کیا؟ مسجد میں آ کے ٹائم لگانا, دعائیں کرنا, نماز پڑھنا, تہجد پڑھنا, فلاں فلاں. باقی وہ مسجد سے باہر مارکیٹ میں چلا گیا, اس سے بڑا دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑھ کے جھوٹ بول کے بیچنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑھ کے 2 نمبر کا مال دینے والا کوئی نہیں ہوتا. کیا آپ کی عبادتیں آپ کو یہی سکھا رہی؟ کہ آپ کی دینداری یہی آپ کو سکھا رہے؟ ہرگز نہیں. دینداری سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ کی دینداری کا اثر آپ کی کمائی پہ ہو, آپ کی تجارت پہ ہو, آپ کی دینداری آپ کو حلال کمانے پہ لائے. جو دینداری میں رہتے ہوئے آدمی حرام کما رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, خلط ملط کر رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, تو پھر وہ دینداری نام ہی نہیں بول سکتے. تجارت میں ایمانداری بہت ضروری. کتنی ایمانداری؟ جی کتنی ایمانداری ہونا چاہیے؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث کو ہر ایک بزنس مین یاد رکھے, ہر ایک تجارت کرنے والا یاد رکھے کہ تجارت میں ایمانداری کس حد تک ہونا, اس حد تک ہونا. چلیے حدیث سنیے. یہ حدیث کو امام بخاری, امام مسلم دونوں نے روایت کیا. میں نے صحیح مسلم سے حدیث آپ کو سنائی. حدیث نمبر 1721 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی نے زمین بیچی دوسرے آدمی کو, ریٹ فکس ہوا, قیمت طے ہوئی, سب کچھ فائنل ہوا اور زمین بیچ دی گئی. لینے والا زمین لے لیا, بیچ دینے والا بھی بیچ دیا, ختم بات ہو گئی, نکل گئے سب, کہاں کا وہاں پہنچ گئے. چند دنوں بعد زمین لینے والا اس زمین پر گھر بنانا چاہا, گھر بنانے کا ارادہ کیا اور گھر بنانے کی نیت سے کھدائی کی. زمین کھودا تو زمین کھودتے ہوئے, گڑھا بناتے ہوئے ایک مٹکا نکل آیا. دیکھا مٹکے میں سونا ہے, مٹکے میں سونا ہے. تو یہ زمین لینے والا وہ سونے کا مٹکا اٹھایا, سیدھا زمین بیچنے والے کے پاس گیا, بولا کہ یہ سونے کا مٹکا آپ کا ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا کہاں سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو زمین بیچے تھے وہ زمین جب کھودا گھر بنانے کے لیے تو وہ زمین میں سے یہ سونے کا مٹکا نکلا, تو یہ اس کے حقدار تو آپ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی ایمانداری ہے. یہ چیز ایمانداری نہیں ہے. سامنے والا کیا بولتا ہے معلوم؟ کہا کہ نہیں یہ سونے کا مٹکا تو میرا نہیں ہے, میں نے آپ کو زمین بیچی. ہاں بیچی. تو زمین جب میں نے بیچ دیا وہ پوری زمین, زمین کے اوپر زمین کے نیچے وہ سب کیا ہے؟ وہ آپ کا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہے, آپ لے کر کے چلے جائیں. تو کہا کہ نہیں میں اسے نہیں لے سکتا, میں نے تو صرف زمین خریدی ہے, یہ تو آپ کا ہے. وہ بول رہا ہے کہ نہیں میرا نہیں ہے, میں تو صرف زمین بیچا, سونا نہیں بیچا آپ کو.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہانی نہیں جی، نانی سنے سو قصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر سے جا کے پڑھیں حدیث میں، آپ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1721 بسپر 1 میں یہ حدیث ہے۔ دونوں گئے ایک فیصلہ لینے کے لیے، فیصلہ کرنے والے نے کہا کہ کیا، تو دونوں نے پوری باتیں سنائی۔ اب فیصلہ کرنے والے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کسے کیا کرنا ہے۔ اسے بول رہے ہیں کہ تو لے لو، بول رہا کہ نہیں میں نہیں لیتا، اسے بول رہا کہ تو لے لو، بول رہا کہ میں نہیں لیتا۔ تو اس نے کہا، درمیان فیصلہ کرنے والا کہا، آپ کی کوئی اولاد ہے؟ ہاں۔ بولا کیا ہے؟ بیٹا ہے ایک۔ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ ہاں۔ کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ کہا کہ دونوں کی شادی کر دیجئے، دونوں کی شادی کے لیے سننا اس میں لگائیے، مہر کے طور پہ خرچ کیجئے، اور اس میں سے تھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دیجئے۔ اس طرح سے وہ آپ کے حق میں بھی آئے گا، ان کے حق میں بھی آئے گا۔ سبحان اللہ، مسئلہ ختم۔ اللہ اکبر۔ ایمانداری بولے تو یہ، ہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمانداری نہیں ہے، خطبدار کی شانداری ہے بس۔ کوئی لا کے ہمارے کو دیا نا سونے کا مٹکا، پہلے رکھ لیتے، بولتے ہمارے ابا گاڑے تھے، ہمارے دادا گاٹ کے گئے تھے، بھول گیا تھا، میں نہیں پتا تھا۔ اب یہ تو بات کی بات، اصل زمین لینے والا لے کے جائے گا، وہ تو بولے گا کہ میرے نصیب کی بات ہے، میرے نصیب میں آیا، اس کی زمین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اندر میرے نصیب میں رکھے تھے۔ انہیں کبھی مطلب باہر جائے گا نہیں، ڈھپ چکا تو اب 100 گز اندر کھود کے رکھے گا کہ نہیں پھر سے کبھی نہیں نکالنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمانداری ہے۔ آپ یقین مانیں، جب ایمانداری اس حد تک ہونا، اللہ تعالیٰ اسی تجارت میں ضرور برکت دیں گے، ضرور برکت دیں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب کا اب کیا ملتا ہے؟ اب کا نہیں نا، ہم بات کا کون دیکھا بھائی؟ اب کا فائدہ ہونا، اب کا نفع ہونا ہے، بات کا کون سالان تک گیا؟ ہاں ایمانداری سے تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی برکت دیتے، وہ کبھی نہ کبھی کون دیکھے؟ اب کب ہونا میرے کو 1000 روپے، اب میں جھوٹ بولوں، دھوکہ دوں، فراڈ کروں، کچھ بھی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اتنی بات آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ تجارت میں آپ کوئی بھی تجارت کریں، تجارت اچھی چیز ہے، تجارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے تجارت کو دینداری ایمانت سے ختم کر دیا ہے۔ تجارت بولے تو لوگوں میں آج نہ امانت ہے، نہ بات کا پکا پنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جاؤ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارکیٹ میں سب سے اچھا سچا تاجر مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ آج مسلمان کے نام سے لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا حالت بنا کے رکھ دیے مارکیٹ کی، سب بخال، کدھر بھی جاؤ انہیں سب ان کے نام ہی آتے ہیں۔ ہمارا نام، مسلمان کا نام لو آپ، ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، ہاں بات کا پکا نہیں، بات کتنے نامہ بولتے معلوم کہ سب کس کے؟ مسلمانوں کے بارے میں۔ نہیں بھائی، تاجر، مسلمان تاجر ایسا نہیں ہوتا، مسلمان بزنس مین ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تجارت اللہ کے نبی کی سنت ہے، ایک پاکیزہ کام ہے۔ اس پاکیزہ کام کو اگر آپ ایمانداری سے کریں گے نا، یقین مانیے آپ کو 100 میں نفع آئے گا، لیکن وہ نفع میں، وہ پیسوں میں برکت ہوگی، سکون ہوگا، چین ہوگا، بیماریاں نہیں آئیں گی، پیسہ کوئی ہڑپ کے لے کے نہیں جائے گا، پیسہ پولیسوں کے کوٹوں کے حوالے نہیں کرنا پڑے گا، آپ کی اولاد کھائے گی، دینداری پہ اتر آئے گی۔ اور وہی حرام کر کے بے ایمانی سے اگر پیسہ کما لے، آپ کو ہزاروں لاکھوں کا فائدہ دکھے گا، وہ اکاؤنٹ بھی بھرے گا، یہ اکاؤنٹ بھی بھرے گا، جتنا جلدی بھریں گے اتنا جلدی ہسپتالوں کے اکاؤنٹوں میں، ڈاکٹروں کے اکاؤنٹ میں، پولیسوں کے، کوٹوں کے، ان کے چوروں کے، یہاں سب جائیں گے۔ یہ بات آپ پکا یاد رکھیں، ایمانداری کی کمائی ہمیشہ باقی رہتی ہے، سکون والی ہوتی ہے، رحمتوں والی ہوتی ہے۔ بے ایمانی کی کمائی انسان لاکھوں میں بھی کما لے، اس کی اولاد پہ اثر پڑے گا، اس پہ اثر پڑے گا، اس کی عبادتوں پہ اثر پڑے گا، زندگی کا چین اور سکون غارت کر کے رکھے گا۔ اتنی بات آپ پکا یاد رکھ لو کہ تجارت میں آپ بے ایمانی سے، دھوکہ دہی سے، جھوٹ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے پیسہ تو کما لیں گے، آپ مہینے کے بعد آپ کو ہزاروں کا نفع تو دکھے گا، نہ اس کے بعد جب واپس ریٹرن جائے گا، اللہ تعالیٰ لیں گے آپ کے جھوٹ غداری کی وجہ سے، تو پھر پیسہ یعنی جب دیکھے تو آپ لاکھاں گنے، اور جب نکلنے پہ اتر آئے گا روپیوں پہ آپ اترا جائیں گے۔ تو اس لیے تجارت میں ایمانداری، دینداری کو باقی رکھیں،
اللہ تعالیٰ سچے اور ایماندار تاجروں کو ہمیشہ برکتوں سے نوازیں گے، ان کی تجارت میں، ان کے مال میں ضرور برکت ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو خاص کر کے ہر تجارت کرنے والے مسلمانوں کو ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو سنت کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت اور دینداری یہ دو الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک سمجھ کے تجارت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر تجارت کرنے والے کو جھوٹ، دھوکہ دہی، ظلم، بات میں خیانت کرنے، ایسے ہر ایک گناہ سے بچتے ہوئے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجارت دینداری سے کرتے ہوئے تھوڑا نقصان بھی ہوئے، برداشت کر کے آئندہ اللہ نے جو برکت رکھی ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچائی، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے غلط تجارت میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں سے توبہ کر کے سچائی کی تجارت پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر تجارت کرنے والے مسلمان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔